السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، محرم ایک بابرکت، عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے، مگر فی زمانہ علم دین سے دوری کی وجہ سے محرم کے بارے میں عجیب و غریب تصورات عوام میں پائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ محرم میں کون سے غیر شرعی معاملات ہیں جو معاشرے کے اندر عام ہوتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ محرم کو محرم الحرام کہتے ہیں اور محرم کے ساتھ لفظ حرام کا اضافہ کرتے ہیں، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محرم کے ساتھ حرام کا لفظ لگایا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ایک لفظ حرام ہے جو حلال کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ یہاں محرم کے ساتھ حرام کا لفظ حلال کے مقابلے میں نہیں ہے۔ عربی میں لفظ حرام کا مطلب ہے عزت و حرمت والا۔ چونکہ محرم کا مہینہ عزت و حرمت والا ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف جس مسجد میں ہے، اس مسجد کا نام مسجد الحرام ہے، جس کا مطلب ہے عزت و حرمت والی مسجد۔ اس لیے ماہ محرم کے ساتھ لفظ حرام بولنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ماہ محرم کی شان و عظمت کو بڑھانے کے لیے اسے محرم الحرام بولا جاتا ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی بعض عورتیں اور مرد جوتے پہننا چھوڑ دیتے ہیں اور ننگے پاؤں رہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری منت ہے۔ تو کیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ ملفوظات امیر اہل سنت میں ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی جوتے نہ پہننا اور ننگے پاؤں رہنا اگر سوگ کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے۔ ہماری شریعت میں 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ البتہ عورت شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ اگر کوئی سوگ کی نیت سے نہیں بلکہ ویسے ہی ننگے پاؤں رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ محرم کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں لوگ غم اور سوگ کی وجہ سے ننگے پاؤں رہتے ہیں، لہٰذا ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ نیز ننگے پاؤں رہنے کی منت کوئی شرعی منت بھی نہیں کہ جس کا پورا کرنا واجب ہو، اور نہ ہی اس طرح کی منت ماننا کسی فضیلت کا سبب ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ محرم کے مہینے میں مچھلی نہ کھائی جائے اور نیا کپڑا بھی نہ پہنا جائے، تو کیا اس طرح کا ذہن رکھنا درست ہے؟ ملفوظات امیر اہل سنت میں ہے کہ محرم الحرام میں اگر کوئی سوگ کی وجہ سے مچھلی نہیں کھاتا اور نیا کپڑا پہننا مایوس سمجھتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ عاشورہ کے دن گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی درست نہیں۔ عاشورہ کے دن گوشت کھانا شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ بعض لوگ عاشورہ کے دن گوشت تو نہیں کھاتے مگر کھچڑا کھا لیتے ہیں، حالانکہ کھچڑے میں بھی گوشت ہوتا ہے۔ یاد رکھیے محرم الحرام بلکہ پورے سال میں کوئی گھڑی، کوئی ساعت، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں مچھلی یا گوشت کھانا شرعاً منع ہو۔ اسی طرح محرم الحرام میں نیا کپڑا پہننا بھی منع نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات بھی عام ہے کہ دلہن شادی کے بعد پہلے سال محرم اور صفر کے مہینے کا چاند سسرال میں نہ دیکھے بلکہ میکے میں رہے۔ یاد رکھیے یہ بھی ڈھکوسل اور غلط بات ہے۔ دلہن شادی کے بعد پہلے سال محرم اور صفر کا چاند سسرال میں نہ دیکھے، شرعی لحاظ سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ سب عوامی غلط فہمیاں ہیں اور وسوسے ہیں جو علم کی کمی کی وجہ سے عوام میں مشہور ہیں، جن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں اور بالخصوص 9-10 محرم کو قبرستان میں لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد قبرستان میں ہوتی ہے۔ تو کیا 10 محرم کو قبرستان جانا کوئی فضیلت کی بات ہے؟ اور کیا عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں؟ اس حوالے سے فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 350 پر ہے کہ متبرک یعنی برکت والے دنوں میں زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنا افضل عمل ہے۔ مثلاً عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن، 10 محرم کا دن اور عشرہ ذی الحجہ یعنی حج کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں زیارت قبور یعنی قبروں کی زیارت کرنا افضل ہے۔ یاد رکھیے شرعاً عورت کا قبرستان جانا جائز نہیں۔
عاشورہ کے دن قبرستان جانا اچھی بات ہے، لیکن قبرستان جانے میں یہ احتیاط کی جائے کہ کسی قبر پر پاؤں نہ رکھیں۔ ہمارے ہاں قبرستان میں بے ترتیب قبریں ہوتی ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے جو قبروں کو روندتی ہوئی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے، بلکہ اگر قبریں مٹا کر کوئی راستہ نکالا گیا ہو تو اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ فتاوی شامی در مختار میں ہے کہ اگر شک بھی ہو کہ یہ راستہ قبریں مٹا کر بنایا گیا ہے تو اس پر چلنا بھی حرام ہے۔ پیارے بھائیو، افسوس محرم کے دن ہوں یا محرم کے علاوہ کبھی قبرستان میں جانا ہو، بالخصوص میت کی تدفین کے دوران قبروں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا اور بہت بڑی تعداد دوران تدفین قبروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ عمل ناجائز اور حرام ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ جو لوگ آج تک قبروں پر چل کر جاتے رہے یا قبروں پر کھڑے ہوئے، ان سب پر توبہ لازم ہے اور آئندہ اس سے بچنا واجب ہے۔ پیارے بھائیو، آج کی ویڈیو میں محرم الحرام کے مبارک مہینے میں ہونے والے غیر شرعی معاملات کے بارے میں جو آگاہی دی گئی، امید ہے ان غیر شرعی معاملات سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی آگاہی دے کر انہیں بچانے کی کوشش کریں گے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ان معلومات کو عام کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر اس طرح کی معلومات کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی موضوع ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر معلوماتی ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔